دوستو، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے کے مختلف نظام یا سسٹم جو ہیں ان کے اپنے پروٹوکولز ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو انٹرنیٹ کے کچھ پروٹوکولز ہیں، جب تک وہ فالو نہ کیے جائیں تو انٹرنیٹ آپ یوز نہیں کر سکتے۔ اسی طرح زندگی کے باقی نظام ہیں جن کے آداب ہیں، پروٹوکولز ہیں، جن کو آپ استعمال کر کے یا انہیں فالو کر کے ہی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جن چیزوں کو ہم بعض اوقات بالکل اگنور کر رہے ہوتے ہیں اور توجہ نہیں دے رہے ہوتے، وہ بڑی اذیت کا باعث ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے ساتھ انٹریکشن میں آنے والے لوگوں کے لیے۔ جس طرح یہ کہا گیا ہے کہ حدیث کی دونوں کتابوں میں، دو مستند کتابیں جو صحیحین کہلاتی ہیں، مسلم اور بخاری، اس میں ایک بڑی اسٹریٹ قسم کی حدیث ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان بہتر وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔ اس کی ایگزامپلز آپ کو میں دیتا ہوں کہ ہم لوگوں کے ساتھ جب گفتگو کرتے ہیں تو اگر وہ ہم آسان طریقے سے گفتگو نہیں کر رہے ہوتے، لوگوں کی تضحیق کر رہے ہوتے ہیں یا ان کی توہین کر رہے ہوتے ہیں الفاظ میں، یا ان پہ طنز کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان کو اذیت پہنچانے کے برابر ہے۔ اس لیے یہ اس لحاظ سے ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا اور معاشرت کے آداب کے خلاف یہ چیز قرار دی گئی۔ اسی طرح ٹیلی فون پہ میں کسی سے اگر گفتگو کرتا ہوں اور اس کا یہ احساس کیے بغیر کہ اس کے پاس ٹائم ہے کہ نہیں میرے ساتھ یہ باتیں کرنے کا، میں اسے گفتگو کو اگر ایکسٹینڈ کر رہا ہوں تو یہ اس کے لیے اذیت کا باعث بن رہی ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا کہ جب آپ ایسی کوئی بھی بات اپنی زبان سے کر رہے ہیں یا اس سے متعلقہ کوئی ایسی ڈیوائس یوز کر رہے ہیں تو لوگوں کا خیال رکھیں کہ ان کو کہیں میری وجہ سے کوئی اذیت تو نہیں پہنچ رہی۔ اسی طرح ہاتھ کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ اس کی ایگزامپلز ہیں کہ میں ہاتھ سے اگر کسی کے ساتھ لڑائی کرتا ہوں تو یہ تو بڑی آبویس سی بات ہے نا کہ میں اسے وہ کر رہا ہوں، اذیت پہنچا رہا ہوں۔ لیکن ہاتھ کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ راستے میں گزر رہا ہوں، اگر میں نے کوئی چیز کھائی ہے اور وہ وہیں پھینک دی ہے جس سے کوئی بندہ گزرتا ہوا پھسل سکتا ہے، تو میں نے اس کے لیے ہاتھ سے وہ اذیت کا اہتمام کیا۔ اسی طرح مختلف اعمال جو میرے زبان اور ہاتھ سے ہو رہے ہیں اور جس سے لوگوں کو اذیت پہنچ رہی ہے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں یہ دے دیتا ہوں کہ معاشرے کے دوسرے لوگوں کے علاوہ ہم اپنے گھر لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، جہاں آپ چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، بعض جگہ کچن شیئر کر رہے ہوتے ہیں، واش روم شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ان میں جو ایسیسریز ہیں وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو اسی جگہ پہ رکھنا چاہیے جہاں باقی سب لوگوں کو معلوم ہے، بجائے اس کے کہ میں استعمال کرنے کے بعد وہاں سے اٹھا کے کسی اور جگہ رکھ دوں جو دوسرے بندے کو نہ پتہ ہو، تو یہ بھی اس کے لیے اذیت کا باعث ہے۔ اسی طرح میں اپنی بیوی کو یہ کہہ کہ آج رات ڈنر اکٹھا کریں گے اور میں رات کو واپس ہی نہ آؤں اور اسے بتاؤں بھی نہیں، تو وہ میرے لیے سارے ٹائم انتظار کر رہی ہے اور کھانے کا بھی بندوبست کر چکی ہے، تو یہ اس کے لیے ذہنی اذیت کا باعث ہے۔ تو بنیادی جو پیغام دینا میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ معاشرے میں رہ رہے ہیں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ اور باہر معاشرے میں رہنے والے لوگ جن کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ میری زبان سے اور میرے ہاتھ سے ان کو کوئی اذیت نہ پہنچ رہی ہو۔ بہت شکریہ۔